बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। रूस का गैर मुतवक्का कदम, प्यूटन का राइट हैंड शुमाली कोरिया रवाना। रूस में गुज़िश्ता 72 घंटों से मुसलसल हंगामी इजलास जारी हैं और एक बड़ा गैर मामूली कदम उठाया गया है। सदर प्यूटन ने अपने करीबी साथी और साबिक आर्मी चीफ सरगई श्वेगो को फौरी तौर पर शुमाली कोरिया रवाना कर दिया। वहां उनकी मुलाकात किम जोंग उन से हुई है ताकि जंगी हिकमत अमली पर बातचीत की जा सके। इस मुलाकात से अंदाज़ा होता है कि रूस अब अपनी इत्तेहादी ताकतों को बराह रास्त मैदान जंग में लाना चाहता है। शुमाली कोरिया की शमूलियत एक नया और ख़तरनाक मोड़ साबित हो सकती है। शुमाली कोरिया रूसी इत्तेहाद में शामिल ड्रोन्स, मिसाइल और फौजी मदद पर आमादगी। शुमाली कोरिया ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो रूस को मुकम्मल अस्करी मावनत फराहम करने के लिए तैयार है। किम जोंग उन ने अंदिया दिया है कि मिसाइल, ड्रोन्स और हत्ता के फौजी दस्ते भी फराहम किए जाएंगे। रूस अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से मुमकिना बड़ी जंग के लिए तैयारी कर रहा है। प्यूटन की ये चाल जंग को आलमी सतह पर फैलाने का पेश खैमा बन सकती है। न्यूक्लियर वार की तरफ पेशकदमी के आसार अब पहले से ज्यादा वाज़िया हो चुके हैं। चीन, ईरान और शुमाली कोरिया रूस के साथ आलमी जंग का खतरा बढ़ गया। रूस के साथ चीन, ईरान और शुमाली कोरिया जैसे अहम इत्तेहादी खड़े हो गए हैं। चीन बराह रास्त जंग में शामिल नहीं होगा लेकिन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम मुहैया करेगा। ईरान भी मिसाइल और ड्रोन्स के साथ मैदान में मौजूद होगा, जबकि यमन के फाइटर्स को यूक्रेन में मुतहर्रिक किया जा सकता है। रूस इन इत्तेहादियों के साथ मिलकर नेटो के हमलों का भरपूर जवाब देने की हिकमत अमली बना रहा है। दुनिया एक बड़ी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। नेटो और यूरोप की जोहरी जंग की तैयारियां, सूरत हाल इंतहाई कशीदा। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने भी रूसी हमले के रद्द-ए-अमल में न्यूक्लियर वारहेड की तैनाती का ऐलान कर दिया। फ्रांस का कहना है कि वो पूरे यूरोप में अपने वारहेड तैनात करने जा रहा है ताकि रूस को जवाबी हमले का सामना हो। नेटो भी वाज़िया तौर पर इस जंग में कूदने के लिए तैयार नजर आ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस के न्यूक्लियर बम्बर्स को निशाना बनाया, जिस पर रूस सख्त रद्दअमल की तैयारी कर रहा है। आलमी मंजरनामा इंतहाई हसास और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। प्यूटन की खामोशी तूफान का पेशखैमा, यूक्रेन पर बड़ा हमला मुतवक्का। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की खामोशी दर हकीकत एक बड़े तूफान की तैयारी का इशारा है। रूस ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन का बड़ा इलाका कब्जे में ले लेगा और अंदरूनी गद्दारों को भी नहीं छोड़ेगा। रूस का इंतकामी ऐलान और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर रस्मी इजलास। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन के हालिया इकदाम का बदला हर सूरत में लेगा, जिस पर आलमी तवज्जो मरकूज है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का आज एक गैर रस्मी इजलास हो रहा है जिसमें यूक्रेन बहरान की नज़रियाती वजूहात पर गौर किया जाएगा। रूस के नुमाइंदे ने इजलास की तस्दीक की है और इम्कान है कि यूक्रेन पर हमले और इसके जवाबी इकदामात ज़ेर बहस आएंगे। इस इजलास के जरिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहरान किस सतह तक पहुंच चुका है। आलमी ताकतें इस सूरत हाल पर संजीदगी से गौर कर रही हैं। नेटो का यूरोप से 5 गुना ज्यादा एयर डिफेंस बढ़ाने का मुतालबा। नेटो के दफाई वज़रा की मुलाकात 5 जून को ब्रसल्स में और 24-25 जून को हैग में मुतवक्का है, जिनमें यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में अहम फैसले होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो ने यूरोपीय ममालिक से कहा है कि वो अपना मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम कम अज़ कम 5 गुना बढ़ाएंगे, जबकि बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो 350 मिलियन पाउंड खर्च करके यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन फराहम करेगा। यूक्रेन का कहना है कि वो इस साल $2.5 मिलियन की पैदावार का हदफ रखता है। दफाई तैयारियों में इजाफा जाहिर करता है कि यूरोप बड़े पैमाने पर जंगी खदशात को संजीदा ले रहा है। अमेरिका का गैर यकीनी किरदार और यूक्रेन का स्पाइडर वेब ऑपरेशन। अमेरिका ने इस बार यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देने वाले बैनुल-अक़वामी कोऑर्डिनेशन ग्रुप की मीटिंग में शिरकत न करने का फैसला किया है। इस फैसले को रूसी मीडिया
ایک مثبت اشارہ قرار دے رہا ہے۔ ادھر یوکرین نے حال ہی میں ایک خفیہ آپریشن اسپائڈر ویب کیا جس پر امریکی حکام نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حلقے نے کہا کہ انہیں بھی اس آپریشن کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں تھیں۔ کریمیا برج پر یوکرینی حملے کے باوجود روسی میڈیا اسے غیر مؤثر دکھانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کے اثرات واضح ہیں۔ بھارت کی جنگی مشقیں عید سے قبل کراچی کے قریب خطرناک اقدام۔ عید الاضحیٰ سے صرف 2 دن پہلے بھارت نے پاکستان کی جنوبی فضائی حدود کے قریب ہنگامی بنیادوں پر جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ راجکوٹ کے مغرب میں، جو کراچی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، بھارتی فضائیہ نے فضائی علاقہ محفوظ کر لیا۔ تمام سویلینز و ملٹری ایوی ایشن کو فضائی مشق کے دوران پرواز سے روک دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا یہ قدم ممکنہ حملے کا پیغام دے رہا ہے۔ بھارت کی اسرائیل سے آئس بریکر میزائلوں کی خریداری۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی خطرے میں۔ بھارت اسرائیل سے جدید آئس بریکر میزائل خریدنے جا رہا ہے جو 300 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل جی پی ایس کے بغیر بھی کام کرتا ہے اور الیکٹرانک جیمنگ کو بائی پاس کر سکتا ہے۔ بھارتی فضائیہ اسے رافیل طیاروں، ہیلی کاپٹر اور دیگر جنگی مشینوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ دفاعی ماہرین اسے پاکستان کے حساس انفراسٹرکچر کے خلاف خطرناک اقدام قرار دے رہی ہے۔ بھارتی جنگی جنون عروج پر سی ڈی ایس اور ریٹائرڈ افسران کی خطرناک بیانات۔ بھارتی فوجی قیادت اب کھلے عام تسلیم کر رہی ہے کہ ان کے طیارے گرے، لیکن اسے معمول کی بات قرار دے رہے ہیں۔ سی ڈی ایس اور سابق ایئر کموڈورز کے مطابق آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا اور عید کے دوران بھی حملہ ممکن ہے۔ اسرائیل سے ملنے والے ہتھیاروں سے بھارت کا حوصلہ مزید بلند ہو چکا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت کسی بھی محاذ پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے امریکہ کی یورینیم افزودگی کم کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کی یورینیم افزودگی کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے یورینیم کی افزودگی پر قطعاً 100% قومی مفاد کے خلاف ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کی جانب سے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ملک امریکہ کی گرین لائٹ کا انتظار نہ کرے۔ نیتن یاہو کی حکومت پر بحران کے بعد اتحادی جماعت کا حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ اسرائیل کی ایک سخت گیر مذہبی جماعت نے بدھ کے روز ملک میں فوجی سروس لازمی بنانے کے منصوبے کے خلاف بطور احتجاج حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہنگری کے وزیر اعظم کا یوکرین جنگ طویل اور مزید وحشتناک ہونے کا عندیہ۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے یوکرین جنگ کو طویل اور مزید وحشتناک ہونے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہنگری کے وزیر اعظم نے یوکرین میں جنگ بندی پر امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان گہرے اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے حالیہ عرصے کے درمیان ہونے والی فوجی سرگرمیاں اس جنگ کے خاتمے کی بجائے اس میں مزید شدت آنے کا عندیہ دے رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے، برطانیہ نے خبردار کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ فلسطینی علاقوں کو فوری طور پر مزید انسانی امداد فراہم کی جائے۔ کیر سٹارمر کا کہنا تھا کہ غزہ کے حوالے سے ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ انسانی امداد کو جلد از جلد اور بڑی مقدار میں پہنچانا ہے، کیونکہ فی الوقت جو امداد پہنچ رہی ہے وہ ناکافی ہے اور اس کمی کے باعث شدید تباہی ہو رہی ہے۔
اسپیس ایکس نے خلا میں مزید تیز رفتار انٹرنیٹ سیٹلائٹ روانہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق راکٹ کو فلوریڈا میں کیپ کناورل اسپیس فورس اسٹیشن پر خلائی لانچ کمپلیکس سے 12:43 پر لانچ کیا گیا۔ مشن کا مقصد 23 اسٹارلنگ سیٹلائٹ کا ایک بیچ خلا میں تعینات کرنا تھا، جن میں سے 13 براہ راست سیل ٹو سیل صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنے وزیر اعظم کو سرنڈر مودی قرار دے دیا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہہ دیا۔ بی جے پی اور آر ایس ایس والوں پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ کیا، نریندر مودی سرنڈر مودی جی حضور کہہ کر تعمیل کر دی۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کو نہیں مانتے، آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کانگریس کبھی کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرتی۔ گاندھی جی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل جیسے لوگ سرنڈر نہیں کرتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ اسٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف بڑھا کر 50% کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکی صدر آج ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے۔ امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ غزہ میں امدادی مرکز کے قریب اسرائیلی بمباری سے 58 فلسطینی شہید۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خان یونس، رفح، دیر البالہ اور غزہ شہر میں متعدد علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خوراک کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ تہران معاہدہ کرے یا نتائج کے لیے تیار رہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران معاہدہ کرے یا نتائج کے لیے تیار رہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ ایران کو معاہدے کے لیے تفصیلی دستاویزات پیش کر چکے ہیں۔ امریکی صدر روس یوکرین کے حوالے سے پرامید ہیں۔ یوکرین نے روس پر حملوں سے قبل آگاہ نہیں کیا۔ ایلون مسک کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے اربوں ڈالر کی ٹیکس چھوٹ کو قابل نفرت اور ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے کہا کہ یہ پالیسیاں صرف امیر طبقے کو فائدہ دیتی ہیں، جبکہ عام امریکی شہری مزید بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ امریکہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے، چین نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں باہمی احترام بنیادی شرائط ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مکالمہ اور تعاون ہی تعلقات کی بہتری کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔